अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो है तो एक इस्लामिक मुल्क लेकिन यूरोप से कम नहीं है। इस मुल्क को पैगंबरों की सरजमीन भी कहा जाता है। इस मुल्क का नाम गुजरे 4000 सालों से एक ही चलता आ रहा है। इस मुल्क ने फ़लस्तीन की हिमायत पर इसराइल पर मज़ाइल दागे, जिसका जवाबी हमला देते हुए इसराइल ने इसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया और अभी तक पहुंचा रहा है। ये अरब मुल्क दूसरे अरब मुल्कों से इंतहाई मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत हैं, कोई भी इंसान पहली नज़र में ही दीवाना हो जाए। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं लबनान की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। लबनान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ लबनान है, अरबी में इसे अल जमहूरिया अल लबनानिया कहा जाता है। आम ज़बान में पूरी दुनिया इस मुल्क को सिर्फ लबनान के नाम से ही जानती है। लबनान दरअसल लबन से निकला है और अरबी में लबन लस्सी को कहते हैं। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत, फास्ट और अरब मुल्कों से इंतहाई मुख्तलिफ है। नाजरीन, लबनान का दारुल हुकूमत बैरूत है, जो इसका सबसे बड़ा शहर होने का एजाज़ भी रखता है। ये शहर लबनान का इक्तिसादी, सियासी और सकाफती शहर है। इस शहर का कुल रकबा 67 मुरब्बा किलोमीटर है और 2017 की लास्ट मरदमशुमारी के मुताबिक 4,33,249 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर पिछले 5000 सालों से आज दिन तक आबाद है। ये शहर दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इस शहर का पहला तारीखी तज़किरा मिस्र की सल्तनत के अमरना खतूत से मिलता है, जो 14 सदी क़ब्ल मसीह का है। नाज़रीन, लबनान के शहर हारिसा में एक बहुत बड़ा औरत का मुजस्मा भी मौजूद है, जिसे लेडी मारियान का नाम दिया गया। अरबी में इसे सैयदा लबनान कहा जाता है। इस मुजस्मे को 1904 में मुकम्मल कर दिया गया था। इसका वजन 15 टन है और इसकी हाइट 8.5 मीटर है और इसका डायामीटर 5 मीटर है। लाखों लोग इसका विजिट करते हैं। लबनान का सबसे कदीम शहर बाइबलस है, जिसे जोबील या जबील के नाम से पुकारा जाता है। ये पिछले 8800 सालों से मुसलसल आबाद है। इसे यूनेस्को के आलमी विरसे में भी शामिल किया गया है। इस सरजमीन पर मिस्री, फोनेशियन, आशूरी, फारसी, हेलेनिस्टिक, रोमन, फातबी, जैनूस, ममलूक और उस्मानी सल्तनतों का राज भी रहा है। इस शहर की कुल आबादी 40,000 लोगों पर मुश्तमिल है और इस शहर का कुल रकबा 4.16 मुरब्बा किलोमीटर है। लबनान के शहर बाल्बेक को कौन नहीं जानता। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम भी इसी शहर के रहने वाले थे। इस कदीम शहर में रोमियों का बनाया गया टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी मौजूद है, जो विजिटर्स की तवज्जो का मरकज बनता है। इस शहर का कुल रकबा 7 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 80,000 लोगों पर मुश्तमिल है। ये मगरबी एशिया का एक मुल्क है, जिसकी सरहदें शुमाल और मशरिक में शाम, जनूब में इसराइल और मगरिब में बहीरा रोम से मिलती हैं। लबनान का कुल रकबा 10,452 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से दुनिया का 161वां बड़ा मुल्क है और एशिया का दूसरा सबसे छोटा मुल्क है। लबनान का पिछले 4000 सालों से आज दिन तक एक ही नाम चलता आ रहा है। इस सरजमीन पर बहुत से पैगंबरान इस्लाम को भेजा गया, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का पैगाम पहुंचाया। इसीलिए आज भी सरजमीन को पैगंबरों की सरजमीन कहा जाता है। लबनान में मौजूद एक गांव, जिसका नाम शीत अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया। इस गांव में एक मस्जिद भी मौजूद है, जिसके अंदर हजरत शीत अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। इनके मज़ार मुबारक के बारे में कहा जाता है कि एक मज़ार इराक और एक फ़लस्तीन में भी मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बेशक ये सरजमीन इंतहाई मुक़द्दस है, लेकिन मौजूदा दौर का लबनान बिल्कुल मुख्तलिफ है। ताज़ीम और मुक़द्दस नाम की कोई चीज़ नहीं, सब कुछ इंतहाई ओपन और फहश है। लबनान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान अरबी है, जो इसकी ऑफिशियल ज़ुबान है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबानें फ़्रेंच और इंग्लिश हैं। यहाँ के लोग
سفید یلش رنگ رکھتے ہیں اور انتہائی خوبصورت اور اٹریکٹیو ہیں۔ لڑکیاں کیا اور لڑکے کیا، لڑکیاں اور لڑکے سب ہی انتہائی خوبصورت ہیں۔ لبنان کی قومی ڈش کبیہ ہے جسے گوشت اور گندم سے تیار کیا جاتا ہے۔ اس ڈش میں خشک میوہ جات بھی ڈالے جاتے ہیں۔ لبنان کی ہر شام شیشہ حقے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ لڑکیاں ہوں یا لڑکے شیشے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ شیشہ کلب ساری رات کھلے رہتے ہیں، لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ لبنان میں آپ کو شراب کھلے عام ملے گی۔ بڑے شراب خانے آپ کو پورے ملک میں ملیں گے، جہاں غیر ملکی اور ملکی لوگوں کا ایک ہجوم دیکھنے کو ملے گا۔ یورپ کے قریب ہونے کی وجہ سے ہر سال لاکھوں یورپی لوگ اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں، جو ملک کی معیشت کا بہت بڑا سہارا ہے۔ ڈانسنگ بارز اور شیشہ کلب آپ کو ہر شہر میں ملیں گے۔ لبنان میں کیا جانے والا رقص دبکہ کہلاتا ہے۔ شادی بیاہوں میں یا بارز میں آپ کو اکثر دبکہ دیکھنے کو ملے گا۔ لبنان کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں، کوئی بھی شخص پہلی نظر میں ان کا دیوانہ ہو جائے۔ لبنان کی لڑکیاں آپ کو اکثر دبئی، کویت اور دوسرے عرب ملکوں کے ڈانس کلبز میں عام دیکھنے کو ملیں گی۔ لبنان ٹائم کے حوالے سے پاکستان سے 2 گھنٹے اور انڈیا سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ لبنان میں موجود قارون جھیل انتہائی مشہور ہے۔ انگلش میں اسے دی لیک آف قارون کہا جاتا ہے۔ اس جھیل کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ اس جھیل میں آپ نہا نہیں سکتے، البتہ کشتی کے ذریعے اس کا وزٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، دوسرے عرب ملکوں کی طرح لبنان تیل اور گیس پر نہیں پلتا۔ یہاں تیل کے بہت کم ذخائر موجود ہیں۔ لبنان میں سونے کے بے شمار ذخائر موجود ہیں، جو ملکی معیشت کا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سب سے پہلے حروف لبنان کی سرزمین پر لکھے گئے، یعنی آج جو ہم لکھتے ہیں یہ لبنان کی ایجاد ہے۔ حتیٰ کہ کشتی رانی کا اعزاز بھی لبنان کو جاتا ہے، جو آج پوری دنیا کی ایک اہم ضرورت ہے۔ لبنان کا موسم دوسرے عرب ملکوں کی طرح بہت زیادہ گرم نہیں ہوتا۔ گرمیوں میں موسم معتدل اور سردیوں میں اچھی خاصی سردی ہوتی ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں اچھی خاصی برف باری بھی ہوتی ہے۔ عرب ملکوں سے اکثر عربی لوگ سردی میں برف باری کا مزہ لینے کے لیے اس ملک کا وزٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، پہلی جنگ عظیم کے بعد لبنان کی سرزمین فرانس کے حصے میں آئی، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد فرانس کافی کمزور ہو گیا، اور پھر لبنان نے 1943 میں فرانس سے آزادی حاصل کی۔ جب تک یہ ملک فرانس کے قبضے میں تھا، یہ کسی یورپی ملک سے کم نہیں تھا، یعنی انتہائی اوپن۔ فرانسیسیوں کی ایک کثیر تعداد ہر سال ملک کا وزٹ کرنے کے لیے آتی ہے۔ موجودہ وقت میں لبنان نے فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل پر میزائل داغے اور کھل کر دنیا کے سامنے آیا، لیکن جوابی کارروائی میں اسرائیل نے لبنان کے چھکے چھڑا دیے اور بے شمار میزائل داغے، جس سے لبنان کی سرزمین پر انتہائی نقصان ہوا اور کئی سو لوگ شہید ہو گئے، اور آج دن تک ہو بھی رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین اور لبنان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمان ممالک کا اتحاد فرمائے، تاکہ تمام مسلم ممالک مل کر اسرائیل کی ان حرکتوں کو روک سکیں۔ آمین ثم آمین۔ لبنان اقوام متحدہ، عرب لیگ، غیر وابستہ تحریک، اسلامی تعاون تنظیم کا بانی رکن بھی ہے۔ لبنان ایک میڈیم کلاس ملک ہے۔ یہاں تعلیم کی شرح 85% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ملک تعلیم کو کافی فروغ دیتا ہے۔ یہاں میڈیکل کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے۔ علاجات حکومت کی طرف سے بالکل فری ہیں۔ میڈیسن دوسرے عربی ملکوں کی نسبت قدر سستی ہیں۔ لبنان کے شہر بیروت سٹی کو 7 بار تباہ کیا گیا اور پھر دوبارہ سے آباد کیا گیا۔ آج بھی بیروت سٹی میں وزٹر سب سے زیادہ سٹے کرتے ہیں۔ اس سٹی میں ریسٹورنٹس، ڈانس کلبز، شراب خانے بہت زیادہ ہیں، اسی لیے ٹورسٹ حضرات یہاں رہ کر زندگی کو انجوائے کرتے ہیں۔ ملک میں ایک کثیر تعداد یہودیوں کی بھی ہے، لیکن مسلمانوں اور عیسائیوں سے کافی کم ہے۔ لبنان میں ٹوٹل 2 ایئرپورٹس موجود ہیں، جو ملکی اور غیر ملکی پروازوں کے لیے ہر وقت اوپن رہتے ہیں۔ ملک میں 2 بندرگاہیں بھی ہیں، ایک بیروت اور دوسری تریپولی۔ پورے عرب ملکوں میں سب سے زیادہ عیسائی لوگ لبنان میں پائے جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ملنسار اور محبت کرنے والے مانے جاتے ہیں۔ ملک کے صرف 15% کے قریب لوگ ہی زراعت سے منسلک ہیں۔ لبنان اپنے سیب کے باغات کی بدولت پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ لبنان کا سالانہ GDP $79 بلین ہے۔
اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $12,000 کے قریب ہے۔ لبنان کا کالنگ کوڈ +961 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم .ib ہے۔ لبنان میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے۔ پورے ملکوں میں سڑکوں کا وسیع و عریض جال موجود ہے۔ لبنان کے کل رقبے کے 1.8% حصے پر پانی بھی موجود ہے۔ لبنان کی بیچز بالکل یورپی ملکوں کی بیچز کی طرح انتہائی اوپن اور فحش ہیں۔ سب کچھ کھلے عام چلتا ہے۔ کسی بھی غیر اسلامی کام پر کوئی پابندی نہیں۔ لبنان کی کل آبادی 52,96,814 لوگوں پر مشتمل ہے، جس حساب سے دنیا کا 122واں بڑا ملک بنتا ہے۔ اس کی کل آبادی کا 95% حصہ عربی لوگوں پر مشتمل ہے، 4% آرمینین اور باقی 1% لوگ دوسری قوموں کے آباد ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری لبنان کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر، خدا حافظ۔